بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر جہاد میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے میں فرمایا، لوگوں، دشمن سے جنگ کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ سے عافیت، امن اور سلامتی مانگو، لیکن اگر جو دشمن سے جنگ ہو جائے فاصبروا، پھر صبر کرو، ثابت قدم رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور یہ بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ دوستو، سفر جہاد کا خطبہ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو پہلوؤں کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے حضور نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو، امن مانگو، سلامتی مانگو، دشمن سے جنگ کی تمنا نہ کرو، جنگ کی دعائیں نہ مانگو۔ اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ اگر نوبت ایسی آ جائے کہ اللہ کے دین کے دشمنوں کے خلاف لڑنا پڑ جائے تو پھر ثابت قدم رہو، پھر صبر کرو، اور اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ دوستو، یہ دونوں پہلو ذہن میں رہنے چاہیے۔ ایک تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دشمن صرف اور صرف وہ ہے جو اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے، جو صحابہ اور اہل بیت کا دشمن ہے، اور جو اللہ کے دین کا دشمن ہے۔ ہمارا صرف وہی دشمن ہے۔ یہ جو ہم نے خود ساختہ دشمن بنائے ہوئے نا، رشتہ دار ہمارے دشمن ہے، فلاں رشتہ دار ہمارے شریک ہے، یہ ساری چیزیں دین اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں تو لفظ دشمن بولا ہی نہیں جا سکتا۔ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے سب سے پہلے اس غلط فہمی کو ختم کیا جائے۔ مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک، جو اللہ کے رسول، اللہ کے دین کے دشمن ہے وہ ہمارے دشمن ہے، اور ان کے ساتھ بھی کہا گیا ہے کہ جنگ کی تمنا نہ کرو۔ ہاں، اگر جنگ کی نوبت آ جائے، جیسا کہ اہل غزہ و فلسطین پہ جنگ مسلط کر دی گئی، تو ایسی صورتحال میں پھر ثابت قدمی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرو، جیسا کہ وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ثابت قدمی کے ساتھ اور پورے استقامت کے ساتھ دشمن سے لڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فتح اور کامیابی کے راستے کھول دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔